جی السلام علیکم۔ تو آج ہماری ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کی پہلی کلاس ہے۔ تو اس کلاس میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے نا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کی فی الحال میں نے آپ لوگوں کو 10 میتھڈ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ وہ میتھڈ ہیں جو پریکٹیکلی میں یا میرے ساتھ جو کولیگس کام کرتے ہیں، میرے ٹیم کے لڑکے، ہم لوگ وہ فالو کرتے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو وہ جو ہے وہ میتھڈ بتائیں گے ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کی۔ تو آپ نے ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ایک دو میتھڈ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کر لینا کہ بھائی اب میں ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتا ہوں تو اب مجھے ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ 10 میتھڈ سیکھنے ہیں، پھر آپ لوگوں کو علیحدہ یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کلائنٹ کو پچ کیسے کرنا ہے، کلائنٹ کمیونیکیشن کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ اپنی سیریز کمپلیٹ کرنی ہے۔ سیریز کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ بیسک میتھڈ بتائیں گے جو کہ گوگل مائی بزنس پروفائل کے تھرو ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اگر یہ میتھڈ آپ کو پہلے پتہ ہے، لیکن ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر پہلے پتہ ہے تو پھر کیا کیوں نہیں؟ پہلا کویسچن خود سے۔ دوسرا کویسچن یہ کیا ہے تو اس کلاس میں ہی آج بتایا جائے گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں سکپ کی تھی جن کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو چیز ہے نا، آپ جب بھی کسی کلائنٹ کو پچ کریں گے، کلائنٹ کو اپروچ کریں گے، آپ کے اندر، آپ کلائنٹ کے اندر تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویب سائٹ مجھے بنا کے دینی چاہیے، اس کے بزنس کے لیے ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل یہ آپ لوگ جو ہے ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں، یا آپ لوگوں کی جو بھی اسکل ہے، ویب سائٹ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ایس سی او ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، تو جو بھی آپ کی اسکل ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے بزنس، مطلب میں ایز اے ویب ڈیولپر کسی کلائنٹ کو جو ہے ویب سائٹ کی سروس آفر کرتا ہوں، یا ایز اے لوکل ایس سی او اسپیشلسٹ کسی کلائنٹ کی سروس، کسی کلائنٹ کو جو ہے سروس آفر کرتا ہوں، تو مجھے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سروس میں آفر کر رہا ہوں کیا وہ میری اپنی بزنس یا برانڈنگ پہ اپلائی ہوئی ہے۔ اگر تو ہو چکی ہے آلریڈی، میں اپلائی کر رہا ہوں، میری اپنی پروفیشنل ویب سائٹ ہے، پروفیشنل جو ہے پروفیشنلی طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے، سارا کچھ میرے اندر ہے، پھر میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی ویب سائٹ بنانی چاہیے۔ میں خود لوگو لیٹ سپوز میں لوگو ڈیزائنر ہوں، میں کسی کو لوگو کی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، تو کیا پہلے میرا اپنا کوئی لوگو اچھا سا بنا ہوا ہے جو کہ میں کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر سکوں کہ یہ میرا برانڈ ہے۔ تو جب بھی کلائنٹ کو پچ کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے دو چار چیزیں ہیں جو مائنڈ میں رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کی، اگر آپ ویب ڈیزائنر ہیں تو آپ کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ پروفیشنلی ڈیزائن کی ہوئی ہو۔ آپ اگر ورڈ پریس ڈیزائنر نہیں بھی ہیں، جو بھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کی ایک پروفیشنل ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ سی وی کی بجائے آپ لوگ وہ اپنی ویب سائٹ بھیجیں، وہ کلائنٹ کا ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے کلائنٹ کے مائنڈ میں آپ لوگوں کا جو اگلا امپریشن جائے گا، آپ برانڈ کے طور پہ جو ہے، برانڈ کے طور پہ کلائنٹ کے سامنے ریپرزینٹ ہو، آپ کے اپنے برانڈ کے کلرز ہوں، لوگو ہو، پروفیشنل سوشل میڈیا پروفائلز ہوں، پروفیشنلی کور ڈیزائن کیے ہوئے ہوں، ان میں کال ٹو ایکشن بٹن ہو گیا، اس میں جو ہے آپ کی سروسز ہو گئی، آپ کا جو ہے وہ سی ٹی اے ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پروفائل کے اندر اگر ہیں، پھر آپ کلائنٹ کو پچ کرتے ہیں تو کلائنٹ آپ کی یہ ساری چیزیں چیک کر کے آپ کو جو ہے ایک ٹرسٹ ورتھی بندہ جو ہے وہ کنسیڈر کر کے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے یا آپ کو جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اور آپ لوگوں نے جو ہے ویسے میں آپ لوگوں کو نا ایک اور چیز بھی یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہ پراپر آپ لوگ کی نش ہوگی۔ جس بزنس کو بھی آپ ٹارگٹ کریں گے، آپ کسی بھی کلائنٹ کو ٹارگٹ کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے نش فائنل کرنی ہے۔ یہ ہماری ٹریننگ ہے نا ورڈ پریس ود اے آئی والی، اسی میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں پہ یہ لیکچرز ہیں پورٹ فولیو ویب سائٹ کریشن، یہ ابھی مزید ہو رہی ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ دیا جائے گا کہ ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے ادھر میں نے پراپر ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ان میں سے آپ ایک نش پک کریں گے، جسٹ اسی کو ہی سروسز دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکچر آپ جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے سارے، تو آپ لوگوں کو پورٹ فولیو ویب سائٹ کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ نش آپ لوگوں نے فائنل کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنی پروفیشنل ویب سائٹ بنانی ہے، اپنے برانڈ کے طور پر کلائنٹ کے سامنے آنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل میڈیا آپٹیمائز ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کلائنٹ کو پچ کرتے ہیں تو کلائنٹ کے اوپر آپ کا امپریشن اچھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز
آپ جس بھی کنٹری کے کلائنٹ کو ٹارگٹ کریں، میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ فی الحال آپ کسی ایک کنٹری کو ٹارگٹ کریں، اس کے اندر بھی بہت سے سٹیز ہیں، اس کے اندر بھی بہت سے بزنسز ہیں، آپ ایک کنٹری کو بھی لے کے چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہتا ہے۔ تو جب جس بھی کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اس کا واٹس ایپ نمبر ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس اس کنٹری کا واٹس ایپ نمبر ہو جس کے تھرو آپ لوگ اسے میسج کریں گے تو اس کے لیے آپ کا رپلائی ملنا جو ہے وہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کی پروفیشنل ای میل ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کا برانڈ ہے، آپ جس برانڈ کے تھرو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کلائنٹ کو، تو آپ کی پروفیشنل اسی ای میل والی ہی ویب سائٹ ہونی چاہیے۔ جیسے میں اپنا بتاؤں تو میری ای میل ہے جس سے میں کانٹیکٹ کرتا ہوں hello@jttheweb.com، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اگر آپ کی پروفیشنل ای میل ہے تو آپ کو رپلائی ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ آپ کو کلائنٹ ہنٹنگ سے پہلے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اپنے بزنس کے لیے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا پہلا جو آج کا ٹاپک ہے، آج کی کلاس کا ٹاپک ہے، جو فرسٹ پارٹ ہے ہمارا ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کی کلاس کا، وہ کون سے ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے گوگل مائی بزنس پروفائل کے تھرو ہم لوگ کلائنٹ ہنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے پتہ ہے بھی صحیح نا، تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر کسی اس ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ میں آپ لوگ فیل ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگ اس جو ہے کلاس میں آپ لوگ جان لیں گے جب آپ اس کمپلیٹ کلاس کو دیکھیں گے۔ تو گوگل مائی بزنس پروفائل، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی بزنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں گوگل مائی بزنس پروفائل کے تھرو، تو جسٹ آپ لوگ جو ہے یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا کہ ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ ہم لوگ گوگل بزنس پروفائل کے تھرو جو ہے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ یہ ہم لوگ اس کلاس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ہمارا فرسٹ پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کون۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے مینشن کیا کہ آپ لوگ یہ کلاس دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مزید بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا ٹارگیٹڈ کلائنٹ کون سا ہے، پھر آپ کا ٹارگیٹڈ کلائنٹس جتنے بھی ہیں ان میں سے آپ کا ٹارگیٹڈ کسٹمر کون سا ہے جو آپ کی سروس بائی کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ بھی ہمیں پہلے اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ ہم کس کو اپنا ٹارگیٹڈ کلائنٹ مان سکتے ہیں یا جس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ویب سائٹس ویک ہیں، ویک ویب سائٹس ہوگی۔ اب ویک ویب سائٹس میں کیا ہوتی ہیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ٹیمپلیٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں جن میں آپ جو ہے، یہ آپ لوگوں کا بیسک ٹیمپلیٹ ہے، یہ ایڈوانس ٹیمپلیٹ ہے جس میں آپ کسی بھی ویب سائٹ بندے کو کسی بھی ویب سائٹ کی سروس دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس ویب سائٹ کا آڈٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں پراپر آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے آڈٹ کس طرح کرنا ہے۔ وہ ویب سائٹ جو ویک ہیں، اس کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ویب سائٹس، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ویب سائٹس ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے نو کنورژن سسٹم، ایسی ویب سائٹس جن کے اوپر کوئی فارمز وغیرہ نہیں ہیں یا کوئی واٹس ایپ بٹن وغیرہ نہیں ہے، وہ ہو گئے۔ نو پراپر سی ٹی اے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ نو موبائل آپٹیمائزیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی ویب سائٹ جن میں ہم لوگ یہ چیزیں چیک کریں گے، ان کو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے چیک کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ سارا کچھ آگے ہم لوگ اسی کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کمپلیٹ سیریز میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو وہاں پہ یہ اس کلاس کی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو اس کلاس میں بھی ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے کلائنٹ کو اپنے کلائنٹ کو ایز اے سیلر اپروچ نہیں کرنا، کلائنٹ ایز اے سیلر، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے، اپروچ کلائنٹ ایز اے ہیلپر۔ جب یہ آپ پراپر آڈٹ کر کے کسی کلائنٹ کو کانٹیکٹ کریں گے تو پھر آپ جو ہے اس کا پین پوائنٹ پکڑ کے اس کے بزنس کے اندر جو جو چیزیں نہیں ہیں
وہ آپ ہائی لائٹ کر کے اسے ہیلپ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے جلدی ہائر کر لے گا، آپ کے ہائر ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ جسٹ سروس سیل کریں گے، جیسے پاکستانی موسٹلی کرتے ہوتے ہیں کہ آئی ایم اے ویب ڈیزائنر، آئی ول ڈیزائن یور ویب سائٹ، یہ وہ فلاں فلاں، تو اس طرح اگر آپ لوگ اپروچ کرتے ہیں تو کلائنٹ آپ کو کبھی ہائر نہیں کرنے والا۔ تو یہ آڈٹ کریں گے پہلے، پھر جو ہے آپ لوگ اسے کانٹیکٹ کریں گے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، ہمارا دوسرا پارٹ ہے پارٹ نمبر 2 اس کلاس کا کیا ہے؟ اس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی سروس سرچ کیسے کرنی ہے۔ اچھا، پارٹ 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پہ 1 منٹ، پارٹ 2 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ گوگل کے اوپر سرچ کیسے کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے نش فائنل کرنی ہے۔ نش فائنل کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سروس جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کی ہوگی، مین آپ جس سروس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے جو کنٹری سلیکٹ کیا ہے اس کے سٹیز کی لسٹ بنا لینی ہے، اور وہ آپ لوگوں نے سٹیز سرچ کرنا ہے گوگل میپ پہ۔ اس طرح کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے کہ آپ لوگ سرچ کریں گے پلمبر ان ٹورانٹو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگ سرچ کریں گے ڈینٹسٹ ان چکاگو، ٹھیک ہو گیا۔ سیم اسی طرح آپ لوگ جو ہے اگر مزید سرچ کرنا چاہیں تو ریئل اسٹیٹ نیو یارک، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی ہم لوگ جسٹ جو ہے آئیڈیاز لے رہے ہیں یہاں سے، آگے چل کے ہم لوگ پریکٹیکلی بھی کرتے ہیں چیزوں کو، بٹ میں آپ لوگوں کو پھر کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ لوگ کمپلیٹ میتھڈ نہیں سیکھ لیتے، کلائنٹ کو پچ کس طرح کرنا ہے، کلائنٹ کی ویب سائٹ کو اگر ویب سائٹ کی سروسز دینا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کا آڈٹ کس طرح کرنا ہے، جب تک ساری چیزیں آپ لوگ پراپر سیکھ نہیں لیتے تب تک جو ہے آپ لوگوں نے کلائنٹ کو اپروچ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا، ریممبر ٹاپ ریزلٹس کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی آپٹیمائزڈ، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ٹاپ ریزلٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے نہیں چھیڑنا، کیونکہ وہ آلریڈی آپٹیمائز کیے ہوں گے۔ آپ نے کون سے بزنسز کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو آپ کا کسٹمر بن سکتا ہے، تو وہ پیج آپ لوگ 2 سے لے کر آپ پیج 5 تک جتنے بھی بزنسز ہیں وہ بھی ویک بزنسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہیں ان کو جو ہے اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے بیٹر ٹارگیٹڈ کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ہو گیا، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ آگے جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہمارا تھرڈ پارٹ کون سا ہے۔ تھرڈ پارٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پارٹ نمبر جو ہمارا 3 ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں بیسیکلی۔ اس میں ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہے جس بھی بزنس کو کانٹیکٹ کریں گے تو وہ کون سا بزنس ہوگا، کیونکہ آپ نے ہر بزنس کو کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ ہر بزنس کو کانٹیکٹ کریں گے تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہونا ہے؟ ایک تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہونا ہے، آپ کی انرجی ویسٹ ہونی ہے، آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں گے کیونکہ آپ کو ہر طرف سے رزلٹ نہیں ملنے والا۔ تو آپ نے کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایسے بزنسز کو کانٹیکٹ کرنا ہے جن کی ویب سائٹ کے ویک سائن کون سے ہوں گے۔ جیسے آپ ویب سائٹ کی سروسز دے رہے ہیں
تو آپ نے اس کی ویب سائٹ کے ویک سائن ڈھونڈنے ہیں۔ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے ہیں تو آپ نے ان کے گرافکس میں جو ہے ویک پوائنٹ فائنڈ کرنے ہیں۔ اگر جو ہے آپ ان کو ایس سی او کی سروسز دے رہے ہیں تو آپ نے ان کی ایس سی او کے ویک پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائنڈ کرنے ہیں۔ آپ جس طرح کی بھی انہیں سروسز دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے بزنس میں کون کون سی ویک چیزیں ہیں۔ ابھی تو یہ ہمارا فرسٹ کلائنٹ ہنٹنگ کی جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، آگے چل کے مزید دیکھیں گے تو مزید بھی آپ کو آئیڈیاز ہوں گے، آپ لوگوں کا مائنڈ کے جو بیریئر ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، آپ لوگوں کی کلائنٹ ہنٹنگ ایزی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور میں آپ لوگوں کو اس کلاس کے اینڈ پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے لیے یہ کام ایزی کیسے بن سکتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہم نے کون سے بزنسز کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ کانٹیکٹ کریں گے چوز بزنسز اونلی، کون کون سے، جن کی ویب سائٹ کے اندر یہ سائن جو ہے وہ ویک ہوں، ویک سائن، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کی ویب سائٹ کے اندر یہ والے سائن ویک ہوں، کون سے وہ سائن ہیں جو میں نے پراپر آپ لوگوں کے لیے ٹیمپلیٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو کون کون کے سائن ویک ہوں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ویب سائٹ کا ڈیزائن پرانا ہوگا، اولڈ ویب سائٹ ڈیزائن۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹ ویک ہوگی، پرانا ڈیزائن ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے بروکن لے آؤٹ ہوگا، مین ان کا لے آؤٹ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ویب سائٹ انہوں نے نیو بنوائی ہوئی بھی ہے، پروفیشنل تھیم وغیرہ لگایا ہوا بھی ہے، تو ان کا جو ہے ڈیزائن جو ہے وہ بروکن ہوگا، بروکن لے آؤٹ ہوگا، مطلب نہ کہیں صحیح اسپیسنگ دی ہوئی ہے، نہ کہیں پہ پراپر مارجن دیا ہوا ہے، جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس میں نہ کوئی پراپر لک آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ڈیزائن میں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے ان کے ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ نو سی ٹی اے بٹن، ان کے جو ہے ویب سائٹ کے اوپر پراپر سی ٹی اے مطلب کال ٹو ایکشن بٹن جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ یوزر کس چیز کو کلک کرے، یا مطلب کس چیز کو پڑھتے ہوئے اٹریکٹ ہو اس کے بزنس کی طرف یا اس کے سروس کی طرف۔ تو یہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کا پراپر سی ٹی اے بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کون سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کے اس کے بزنس کے اندر یا اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نو بکنگ فارم، بکنگ فارم جو ہے وہ نہیں دیا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے نو واٹس ایپ، نو واٹس ایپ یا چیٹ بٹن، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس ٹریننگ کے اندر آپ لوگوں کو یہ بھی سکھایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اے آئی کی انٹیگریشن کیسے کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ دیکھیے اے آئی چیٹ باٹ کریشن آپ اپنی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے اوپر کیسے دے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کلائنٹ کو یہ بھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کلائنٹ جو ہے وہ ہر طرف سے آپ بھی سن رہے ہیں کہ اے آئی آ گئی ہے، ہماری جاب چلی گئی ہے وہ، حالانکہ یہ ایک جسٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سیم اسی طرح اور بھی جو کلائنٹس جن کے بزنسز ہیں لوکل، ان کو بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ اے آئی کا دور آ گیا تو آپ کا بزنس کے اندر بھی اے آئی چیٹ بوٹ کی انٹیگریشن ہو، آپ کا بھی اے آئی سیلز بوٹ بیٹھا ہوا ہو۔ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، جیسے ہم لوگ یہاں جے ڈی دا ویب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ چیٹ اے آئی چیٹ بٹن آئے گا۔ آپ اس سے جس لینگویج میں بھی بات کرتے ہیں وہ آپ سے بات کرے گا۔ یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ وہ آپ کو پرائس نہیں بتائے گا کہ آپ کی ویب سائٹ کی سروسز ہیں۔ تو اگر جو ہے آپ ویب سائٹ کی سروسز کوئی کلائنٹ لینے کے لیے آتا ہے، میرے چیٹ باٹ سے بات کرتا بھی ہے، تو وہ چیٹ باٹ کیا کرے گا، اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ پرائس نہیں بتائے گا۔ اگر جو ہے یہ ویب سائٹ کی کوٹ لینا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کو آفر کرے گا کہ آپ جو ہے 30 منٹ کی فری جو ہے وہ میٹنگ شیڈول کریں، اور میٹنگ شیڈول کر کے اس میں جو ہے وہ میں ڈائریکٹ اس کلائنٹ سے جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ اگر کلائنٹ جو ہے سے کانٹیکٹ نمبر مانگتا ہے تو یہ باٹ جو ہے اسے واٹس ایپ جو ہے وہ بٹن پرووائڈ کرے گا۔ ابھی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے پراپر لوڈنگ نہیں ہو رہی، ادروائز آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کون سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے وہ سلو لوڈنگ ویب سائٹ،
अच्छा, स्लो लोडिंग वेबसाइट का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी मेरी वेबसाइट मेरे पास ही लोड नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्लो लोडिंग है। इसका ये मतलब है कि मेरे पास इंटरनेट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से लोड नहीं हो रही। तो यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड पे जाके आप लोग चेक करेंगे कि उसकी लोडिंग स्पीड क्या है। यहाँ पे आपको मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों की स्पीड बता देगा। उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं कि आपकी वेबसाइट जो है, जो भी आप लोग रिव्यू कर रहे होंगे, वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी। मोबाइल ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट नहीं होगी। उसके अलावा जो है मीन के आप डेस्कटॉप के लिए तो सही डिज़ाइन की गई है, लेकिन मोबाइल में प्रॉपर सेक्शंस नहीं ओपन हो रहे, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने चेक करनी है। उसके अलावा जो है आप लोगों की जो है वो और कौन से पॉइंट्स हो गए कि नो रिव्यूज़, क्योंकि एक लोकल बिज़नेस जो होता है उसमें रिव्यूज़ ही जो है वो ट्रस्ट बनाते हैं उस बिज़नेस का। तो अगर रिव्यू नहीं ऐड किए हुए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है उस वेबसाइट का। उसके बाद जो है होम पेज प्रॉपर लोकल एसईओ या प्रॉपर सर्विस बेस्ड बिज़नेस के जो है अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो वो प्रॉपर एक लोकल एसईओ वाला जो है वो बिज़नेस का होम पेज कैसे होगा वेबसाइट का, वो भी इसी क्लास में जो मैंने आपको बताई है, इसी क्लासेस में ही आप लोगों को मज़ीद डिटेल में बताया जाएगा कि क्या है। उसके अलावा जो है हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। मज़ीद भी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये बेसिक टेम्पलेट है, इसमें आप लोगों ने जस्ट चेक करना है मोबाइल फ्रेंडली है, सीटीए बटन है, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन एडवांस में जो है आप लोगों के पास 74 पॉइंट्स हैं जो आप क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर चेक करते हैं। जब आप क्लाइंट को ये पॉइंट हाईलाइट करके बताएंगे, उसकी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो वो आपकी सर्विस जो है वो बाय करने के लिए तैयार होगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहीं पे पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि क्लाइंट जो है वो आपने ये सोचना है कि क्लाइंट अगर आपको पे कर रहा है तो वो किस चीज़ के पे कर रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ का सलूशन उसे प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर उसकी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है, आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो उसका सलूशन जो है आप उसे प्रोवाइड करेंगे। अगर उसकी वेबसाइट के अंदर आप सलूशन नहीं फाइंड कर पा रहे और ऐसे ही डायरेक्ट उसे जो है ईमेल भेजते हैं या जो भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाऊंगा, तो क्या बेहतर बनाओगे? जब तक ये प्रॉपर चेक लिस्ट के थ्रू बिज़नेस का ऑडिट करके नहीं भेजोगे, तब तक जो है वो क्लाइंट को नहीं समझ आएगी कि आप उसे क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आप लोग जो है जब एडवांस वाली आप लोग ऑडिट करके भेजते हैं, जिसमें आप लोग किसी बिज़नेस के 72 पॉइंट्स जो है या 74 पॉइंट जो है वो हाईलाइट करते हैं, तो फिर जो है वो क्लाइंट जाके कहीं पे सेटिस्फाई होता है कि वाक़ई यार मेरी वेबसाइट में मसला है। ये चीज़ें हो गई। ये सबसे पहले तो आप लोग ना मैनुअली ये चीज़ें देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं या नहीं। पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट जो आपका 4 है, पार्ट 4 में आप लोगों ने प्रॉपर इस टेम्पलेट जो आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जाएगा, इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है उस बिज़नेस का ऑडिट करना है या उस वेबसाइट का ऑडिट करना है। बेसिकली एसईओ ऑडिट की मैं बात नहीं कर रहा। आपने उसकी वेबसाइट के अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट करना है, तो उनको हाईलाइट करने के लिए भी एक प्रॉपर वे है। ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कि उसकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। अगर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर क्लाइंट जो है कहीं जाके आपसे सेटिस्फाई हो सकता है। तो इस फोर फोर पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैं बेसिक ऑडिट का आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप लोगों ने चेक करना है कि अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो आप लोगों ने यहाँ पे पास कर देना है उसको। अगर जो है उसका सीटीए बटन वगैरह विजिबल है तो आप लोगों ने फिर भी पास कर देना है। अगर जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है या नहीं है, फ़ेल कर देना है। इस तरह आप जब आप लोग ये तो बेसिक ऑडिट है, लेकिन अगर किसी बिज़नेस का या किसी वेबसाइट का आप एडवांस ऑडिट करके भेजते हैं तो वो क्लाइंट वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट ऑडिट करना है प्रॉपर। और क्लाइंट को जब एक प्रॉपर ऑडिट के थ्रू भेजेंगे, जो आगे चल के क्लासेस में मैं ये भी समझाऊंगा कि जब हम क्लाइंट को पिच करते हैं तो वो कैसे पिच करते हैं। जब मैं वो तरीका आप लोगों को मज़ीद बताऊंगा तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर होगा। अभी के लिए जो है जस्ट यही चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें कि आप लोगों ने वेबसाइट का प्रॉपर ऑडिट करके भेजना है। ठीक हो गया? आप उसकी वेबसाइट के अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके काम के अंदर, आपकी सर्विसेज के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो ये ऑडिट हो गया। ऑडिट का टेम्पलेट जो है आप लोगों की
یہ ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ والی کلاس کے نیچے ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں پارٹ نمبر 4 پہ، سوری 5 پہ۔ پارٹ نمبر 5 میں کیا چیز ہے؟ پارٹ نمبر 5 میں ہے کہ اگر آپ کسی بزنس کی جو ہے وہ آڈٹ کر لیتے ہیں، آڈٹ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کلائنٹ کو آپ کو اپروچ کرنا چاہیے، تو نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ آپ لوگوں نے جو ہے اس کا لیڈ کلیکشن کے لیے لیڈ کلیکشن ڈیٹا، تو اس بزنس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن آپ لوگوں نے اکٹھی کرنی سٹارٹ کرنی ہے۔ کون کون سی چیزیں ہوں گی یہ بھی آپ لوگوں کو ادھر ہی ٹیمپلیٹ میں آپ بنا کے دے دوں گا، بلکہ میرے پاس بنا ہوا ہے، میں اس کو ادھر کاپی پیسٹ کر دوں گا اس فائل کے اندر۔ بیسیکلی ادھر بھی آپ لوگوں نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے، ادھر آپ لوگوں نے کون سی چیزیں اس بزنس کی کلیکٹ کرنی ہے۔ بزنس نیم ہو گیا، بزنس نیم کلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کا سٹی فائنڈ کرنا ہے کہ یہ کون سی سٹی کے اندر یہ بزنس ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی سروسز کہ یہ کون سی سروسز دے رہا ہے وہ آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کی ای میل کلیکٹ کرنی ہے، ای میل کلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کا فون نمبر یا واٹس ایپ نمبر، فون یا واٹس ایپ نمبر آپ لوگ کلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے پرابلم فاؤنڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو پرابلمز ادھر سے اس کے اندر نکالے ہیں وہ کون سے پرابلم ہیں، جو مین پرابلم ہیں جو آپ لوگ کلائنٹ کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر پرابلمس تو بہت سے ہیں، بٹ یہ بہت زیادہ پرابلمیٹک چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بھی بتا دوں کہ کلائنٹ کو کہنا ہے جب بھی کانٹیکٹ کریں گے، آگے چل کے میں مزید بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، کلائنٹ کو اس طرح کچھ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے کہ یہ چیزیں آپ کی سیلز لاس کر رہی ہیں، آپ کی جو ہے وہ سیلز نہ آنے کے ریزن پیچھے یہ ہیں، کیونکہ ہر بزنس ہے، آپ ایک اگر ویب ڈیولپر ہیں تو آپ کا کنسرن کیا ہے؟ آپ کا کنسرن یہ ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم کلائنٹس آئیں۔ تو جو بھی بزنس آنر ہے وہ اس کا بھی کنسرن یہی ہے کہ اس کے بزنس کو جو ہے میکسیمم لیڈز ملیں یا میکسیمم سیلز ملیں۔ تو جب آپ اسے ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کے بزنس کے اندر یہ پرابلمز ہیں، ان کو اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی سیلز اتنے % بڑھ سکتی ہے، تو پھر وہ آپ کی جو ہے وہ سروس میں انٹرسٹ لے گا۔ ابھی میں ساری باتیں ایک ہی کلاس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ لوگوں کی آگے بھی چل کے کلاسز ہونی ہیں، تو آگے بھی مزید بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک آپ کی کلائنٹ کمیونیکیشن کو ایفیکٹو بناتی ہیں جب بھی آپ کلائنٹ کو پچ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی، پرابلمز ہو گئے۔ پرابلمز کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں کہ آپ ویب سائٹ کا سکور، آپ نے جو آڈٹ کیا اس میں ویب سائٹ کا سکور کیا ہے۔ سیم آپ لوگ بھی اسی طرح شیٹ بنائیں گے، اس میں آپ ایڈوانس آڈٹ دینا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے جو چیزیں کلائنٹ کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی علیحدہ بنا لیجیے گا۔ آپ لوگوں کو میں تو یہ لیڈ کلیکشن والا بھیج دوں گا، یہ کلائنٹ کو تو نہیں بھیجنا ہوتا، کلائنٹ کو تو مینلی آپ لوگوں نے یہ آڈٹ بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کلائنٹ کو بھیجیں گے تو اس سے آپ کو ایفیکٹیو رزلٹ ملے گا۔ اچھا ویب سائٹ کا سکور ہو گیا کہ آپ لوگوں نے جو ویب سائٹ کا آڈٹ کیا اس کا سکور کتنا آیا ہے، کیونکہ جن کا سکور بہت کم ہوگا ان کو ہم لوگ جلدی کانٹیکٹ کریں گے، ادھر سے ہمارے رپلائی کے چانسز زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بزنس سے کانٹیکٹ کیے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، کانٹیکٹ یس اور نو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے کہیں گے کہ ادھر یہاں پہ مینشن کریں گے کہ رپلائی کیا آیا ہے، ریمارکس یا رپلائی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے فالو اپ ڈیٹ، لیٹ سپوز آپ لوگوں کو رپلائی آ گیا ہے یا نہیں آیا، جو بھی ہے آپ لوگ یہاں پہ مینشن کریں گے تو اب لوگ نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر رپلائی نہیں آیا تو پھر فلاں ڈیٹ کو جو ہے میں نے اسی بزنس کو کانٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بہت اچھی سی لائن بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل ہنٹر آلویز ٹریکس، ٹھیک ہے۔ تو جو پروفیشنل ہنٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو بھی ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس کو ٹریک کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے کون سی چیز کا رپلائی ملا ہے، کون سے کلائنٹ نے رپلائی نہیں دیا، کیا یہ پوٹینشیل کلائنٹ تھا، مل سکتا تھا، اس نے جو ہے رپلائی نہیں کیا۔
تو پھر جو ہے میں اسے دوبارہ کانٹیکٹ کر لوں. یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل جو بھی کلائنٹ ہنٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اگر کلائنٹ ہنٹنگ کرتے بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل ٹاسک ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ آپ نا ڈیلی جسٹ ایک گھنٹہ دیں اس کو، اس سے زیادہ نہ دیں. ڈیلی جسٹ 1 آور، آپ اس کو ڈیلی جسٹ 1 آور دیں. ٹھیک ہو گیا، اس سے زیادہ آپ ٹائم نہ دیں. اور جو آپ کو ڈیلی 1 آور اس کو دیں گے اس کو بھی آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے ڈیوائڈ کر لیں گے اس کی بھی میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں. کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے نا 40 منٹ، پہلے 40 منٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے ان 40 منٹس کے اندر بزنس فائنڈ کرنے ہیں. ان کی جو ہے ویب سائٹ فائنڈ کرنی ہے. ان کی ویب سائٹ کا جو ہے آپ آڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگلے 20 منٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس گھنٹے کے 20 منٹ میں، اگلے 20 منٹس میں آپ لوگ یہ کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے لیڈ کلیکشن پہ کام کریں گے. جو ویب سائٹس آپ نے فائنل کر لیں کہ ان کا آڈٹ جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں، یہ ہمارے ٹارگیٹڈ کسٹمر ہیں، تو اگلے 20 منٹ میں پھر انہی ویب سائٹس کا آپ لوگوں نے لیڈ کلیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی، جیسے ہم لوگ ابھی ویب سائٹ فائنڈ کرنے لگے ہیں کہ کون سی کسٹمر ہیں جن کو ہم لوگ ویب سائٹ کی سروس دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے گوگل میپ پہ چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں ہم لوگ میپ پہ آ چکے ہیں. اب ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ جو ہے یہیں سے ہی کوئی کی ورڈ اٹھاتے ہیں جیسے کہ ہم نے مینشن کیا تھا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، پلمبر ان ٹورانٹو. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ یہاں پہ گوگل میپ پہ سرچ کریں گے. اس کو آپ لوگ سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ان بزنسز کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی آپٹیمائز کیے ہوئے بزنسز ہیں. ان کو آپ لوگ سروس دیں گے بھی صحیح، تو یہ آلریڈی آپٹیمائز کیے ہوئے، ان میں آپ لوگوں کو مسٹیکس نہیں ملیں گی. ویسے دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز، یہ جو اسپانسر بزنسز ہیں ان بزنسز کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ اسپانسر کیوں ہیں، یہ ایڈ پہ پیسہ لگا رہے ہیں گوگل ایڈز پہ. اگر ان کی ہی ویب سائٹ صحیح نہیں ہوگی تو ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچنا ہے. تو انہی کو ہی آپ شو کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا جو ہے یہ مسئلہ ہے، آپ لوگ جو ہے اس کو سیٹ کریں تو یہ آپ کے ایڈ پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اس طرح کر کے آپ لوگ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. باقی ہے اسپانسرڈ بزنس دوسرا بھی ہے، اس کو بھی آپ ریویو کر لیں کہ کیا اس بندے کی ویب سائٹ کیسی ہے، ان کا بھی آپ آڈٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ویب سائٹ آپ کے سامنے نہیں اوپن ہوتی تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وی پی این یوز کر لیں، وارپ وی پی این یوز کر لیں، یا جو ہے آپ براؤز وی پی این یوز کر لیں. اس سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ مل سکتا ہے کہ آپ اگر ویب سائٹ آپ کے پاس نہیں اوپن ہو رہی تو اوپن ہو جائے گی. اسی طرح آپ لوگوں نے نیچے چلے جانا ہے، آپ لوگوں نے بزنسز کو چیک کرنا ہے، ان کی ویب سائٹس کو چیک کرنا ہے. آپ لوگ 1 بائی 1 جب ایک ایک ویب سائٹ کو اوپن کریں گے نا تو آپ کے سامنے آتا جائے گا کہ ان کی ویب سائٹ کیسی ہے. یہ بھی انہوں نے بھی ایڈ رن کیے ہوئے ہیں. آپ لوگ کچھ 5-10 ویب سائٹس اوپن کر لیں ایک ہی مومنٹ میں، اور ان کو 1 بائی 1 چیک کریں گے کون چلیں گے. تو وہی پہلی ویب سائٹ ہوگی. یہ ویب سائٹ دیکھیں، اس میں کافی امپرومنٹ کی جگہ ہے. اس کو اگر امپروو کرنا چاہیں تو ڈیزائن کے حوالے سے یہ امپروو ہو سکتی ہے، بٹ پھر بھی کچھ بہتر ہے. لیکن امپروو کرنا چاہیں تو امپروو ہو سکتی ہے. یہ والی ویب سائٹ دیکھیں، یہ ڈیزائن کے حوالے سے تو بہت اولڈ ویب سائٹ ہے. اس کا فوٹر کا اندر مسئلہ دیکھیں، یہ والا فوٹر کے نیچے جو ہے کوئی اس کا کلر وغیرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اسی کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں مسئلہ تو نکل آیا. اس کے فوٹر کے اندر ٹیکسٹ دیکھیں، بیک گراؤنڈ بلیک ہے، یہ چیزیں شو ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلے تو ہیں. اس کا کانٹیکٹ فارم چیک کر لیں کہ کانٹیکٹ فارم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کانٹیکٹ فارم صحیح سبمٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں آپ لوگ جب چیک کریں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سا بزنس ہے جس کو ہمیں سروس. یہ دیکھیں، ایک یہ بھی ویب سائٹ ہے، یہ پروفیشنل ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ پروفیشنل ہے، اس نے جو ہے لائیو چیٹ کا بٹن بھی لگایا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی کسٹمر کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ایک کسٹمر بھی ہے آپ کا کمپیٹیٹر، اس کی ویب سائٹ دیکھو،
اور اپنی ویب سائٹ دیکھو، یا اگر آپ لوگوں کے پاس ساتھ وہ زوم میٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو اس کو دکھاؤ کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا کمپٹیٹر ہے اور اس کی ویب سائٹ کیسی ہے، اور آپ تھوڑا سا اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں آپ کی ویب سائٹ کیسی ہے۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے یہ ریسرچ کرتے ہوئے یہیں پہ اسی سیم کی ورڈ پہ اسی سیم کنٹری کے اندر سیم سٹی کے اندر جب میں نے سرچ کیا تو ایک ایسی ویب سائٹ بھی آئی جو ٹوٹلی 1 پیج ویب سائٹ تھی۔ اب وہ ڈائریکٹ مجھے نہیں ملنے والی، بٹ ادھر ہی میرے سامنے شو ہوئی تھی۔ بٹ پھر بھی ہمارے پاس جو ہے کافی ساری ویب سائٹ آئی ہیں، 2-3 تو شو ہوئی ہیں جن کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ مزید بھی جتنا زیادہ ٹائم دیں گے، جتنا زیادہ اس پہ کام کریں گے، آپ لوگوں کو مزید فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ان کا فوٹر چیک کریں، فوٹر میں یہ پتہ بھی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کوئی ایک ہی انگلش کی لائن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مینیو ہے، یہ بھی امپروو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مزید بھی آپ چیزیں چیک کریں گے تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ فائنڈ کرنے کو ملیں گی کہ ان کے اندر ہم لوگ کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی نش پہ کام کریں گے، یہ دیکھیں ان کا فوٹر کتنا بورنگ سا ہے، پروفیشنل فوٹر، یہ ان کی بھی ویب سائٹ تھی، ان کی بھی ویب سائٹ ہے کہ کتنا پیارا سا انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے ڈیٹا کو، اور ان کی بھی ویب سائٹ دیکھیں، ان کا بھی فوٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویب سائٹ جو بھی آپ اوپن کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوگی امپرومنٹ کی، تو آپ اس کلائنٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک رینڈم سا انہوں نے ٹیمپلیٹ وغیرہ یوز تو کیا ہوا ہے، بٹ کوئی پروفیشنل ویب سائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ابھی کلوز ہو گئی ہے، وہ بھی کوئی پروفیشنل ویب سائٹ نہیں تھی۔ مزید بھی آپ لوگ چیک کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے اور بھی بزنسز کھلتے جائیں گے کہ کن کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بھی میں نے اپنی ہسٹری براؤزر ہسٹری سے نکالی ہے، یہ ایک ویب سائٹ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم ہوم پیج پہ جاتے ہیں، یہ میں نے پہلے فائنڈ کر کے رکھی، یہ دیکھیں بٹنس دیکھیں، بٹن کی الائنمنٹ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ فوٹر چیک کریں، نان پروفیشنل قسم کا فوٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا لوگو دیکھیں، امپرومنٹ کی جگہ ہر امپرومنٹ جو ہے نا ہر جگہ پہ تھوڑی بہت ریکوائرڈ ہے، بٹ کوشش کریں جن کا زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو لازمی آپ پچ کریں۔ یہ فوٹر ان کا چیک کریں، بہت ہی سمپل سا فوٹر ہے۔ کلائنٹس کے ریویوز کیا ادھر موجود ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، ہوم پیج پہ کلائنٹس کے ریویوز بھی نہیں موجود۔ اس کے بعد یہ والی ویب سائٹ چیک کریں، یہ بھی ڈبلن پلمبرنگ سروسز، یہ بھی ڈبلن کے اندر بزنس ہے، ان کی ویب سائٹ چیک کریں، ٹوٹلی 1 پیج ویب سائٹ ہے، نہ کوئی اس کا فوٹر ہے، نہ کوئی اس کا مینیو ہے۔ انہوں نے جو ہے گو ڈیڈیز کی ڈومین ہوسٹنگ پہ بنائی ہوئی ہے، ٹوٹلی نان پروفیشنل ویب سائٹ۔ چلو اے آئی چیٹ بورڈ لگایا ہوا ہے، بٹ دیکھیں ویب سائٹ تو پروفیشنلزم تو قریب سے بھی نہیں گزرتی، یہ بہت ہی نان پروفیشنل ویب سائٹ ہے۔ تو اس طرح کی ویب سائٹ، اب یہ ویب سائٹ دیکھیں، اس کا فوٹر کتنا جو ہے وہ ایک نان پروفیشنل سا بنا ہوا ہے۔ اب پیچھے بھی ہم نے ویب سائٹ دیکھی، کتنا ان کا کلین سا جو ہے وہ فوٹر تھا۔ تو کچھ یہاں سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا اور یہاں سے ہمیں کلائنٹ سے ملیں گے۔ ہوم پیج چیک کریں گے، ان کا فوٹر بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ امپرومنٹ موجود ہے۔ اگر آپ سوچیں نا، آپ لوگ اس بات کا رونا روتے رہیں کہ فائور سے آرڈر نہیں آ رہے، اپ ورک سے آرڈر نہیں آ رہے، تو یہی فائور اپ ورک سے اچھے آرڈر ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پروجیکٹ آپ کو ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور یہاں پہ ان کی ویب سائٹ میں مسئلے بھی زیادہ ہیں، اور یہی لوگ اپ ورک فائور پہ جا کے جو ہے وہاں پہ جو ہے فری لانسر سے $10 $20 میں کام کرواتے ہیں۔ یہیں پہ آپ اس کو $200 $300 میں بھی ویب سائٹ آفر کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، چلو یہ بتانی تو آگے تھی، یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں کہ نا کلائنٹ کو آپ لوگ نا پہلے تھوڑے پیسے بتائیں، ٹھیک ہے، پہلے تھوڑے پیسے بتائیں، اس کو ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی سروسز دے دیں، ٹھیک ہے، یا ہوم پیج امپرومنٹ کی سروس، اسے تھوڑے پیسوں پہ اگر راضی کر لیتے ہیں نا، اور آپ اس میں اتنی محنت کریں، اتنا زیادہ جو ہے آپ اپنی ایفیشنسی دکھائیں کہ آپ کی سروس سے وہ خوش ہو جائے۔ جب آپ کی سروس سے وہ خوش ہو جائے گا نا، جیسے آپ انہی پیجز کو 3 پیجز کو امپروو کر کے بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کی آپ اس سے لے لیں $50 لے لیں، یا اس سے کم لے، کم تو نہیں بلکہ $50 ٹھیک ہے، کم سے کم ہی ہے، اور پھر آپ اسے آفر کریں کہ یار آپ کی سروسز پیجز بھی نہیں ہیں، سروسز پیجز بھی، یہ دیکھیں نا اس کی کتنی سروسز ہیں، تو آپ خود سوچیں اتنی سروسز کے پیجز، یہاں سے آپ اس سے $50 سے $500 مانگ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی آپ اسے سیٹسفائی کر چکے ہیں یہ 3 پیجز بنا کے، سستے 3 پیجز بنا کے۔ جب آپ اسے اتنی زیادہ سروسز پیجز بنا کے دیں گے نا، تو آپ اسے اپنی مرضی سے چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو میں آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک کہوں گا. یہ ہماری سیریز کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی فائور اپ ورک کی ضرورت نہیں گی، آپ بھی ڈائریکٹ کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو مینشن کی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے ہم لوگ مزید بھی چیزیں فائنڈ کریں گے جو کہ کسی بزنس کے لیے ہیلپ فل رہ سکتی ہیں. اس کو آپ پھر مینشن کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کلائنٹ کو آپ نے سروس سیل نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کو سلوشن پرووائڈ کرنا ہے. جب سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اس کے فیوریٹ بن جاتے ہیں. شکریہ.